بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج شعبان کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر سے بے سکونی کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعرات کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعرات کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ جب یہی جمعرات شعبان کے مہینے میں آ جاتی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آ جاتی ہے، تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، آج جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، بدقسمت ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ بندہ جو جمعرات کے دن یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ آج میری بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ ان کی حاجات اور دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جو شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، دوستو شب برات تو گزر چکی ہے، لیکن آج جمعرات کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں، آج اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ماہ رمضان سے پہلے ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے خدا را، آپ نے شعبان کی جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی اس جمعرات کے دن شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ میں ہر ایک کے گھر جا کر ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں کہ جمعرات کا دن ہے، یہ 3 کام کر لو، پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کی اس جمعرات کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن صرف چند منٹ تو رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو نا۔ اگر صرف چند منٹ نکالنے سے جمعرات کے دن آپ رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج رب کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے، لیکن آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ دوستو، آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں، ضد کر کے مانگیں، اتنا مانگیں کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہیں قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کی اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔
آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو جمعرات کے دن یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یقین کامل سے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، میرا رب کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب کو منانا، رب سے اپنی ہر بات منوانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ والو، آج مشکل وقت آتا ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے ہم چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج جمعرات کے دن آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہے، اتنی ہی جلد وہ مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہردم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن دوستو، شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا۔ دوستو، آپ جمعرات کے دن دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ایون کہ چلتے پھرتے بھی وقت ملتا ہے، تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو دوستو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو، توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال شعبان کی اور جمعرات کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کیا کرنا ہے،
آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب اور کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلد ملے گا۔ اور آج جمعرات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ آج میں آپ کو حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جمعرات کا یہ خاص الخاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کھاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو یا فتاحو کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے یا رزاقو یا فتاحو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور دوستو 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 کا مطلب جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن اس طریقے سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں کہ آپ یا رزاقو یا فتاحو پڑھ رہے ہیں، آپ پر چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو بھی مانگیں گے خود چل کر آپ تک آئے گا۔ اب یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں اور یہ بار بار نہیں آئے گی۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کراتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ ہر خواہش، ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب کوئی بندہ پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو، آج یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے، آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ میں اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں، شعبان کی جمعرات کا مستند با کمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کا کوئی واقعی وجود ہے، جسے بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے اور جسے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ رب سے مانگتے وقت کھل ڈل کر مانگنا، میرا رب تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے, 100 ٹائمز پڑھنا ہے. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے انداز میں جتنی خوبصورتی سے, جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے. جو بے اولاد ہیں وہ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو میرا رب آج کی رات نصیب میں لکھ دے گا, اور انشاءاللہ آپ کو بیٹا ملے گا. جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں. آپ تنگ دست ہیں, بھکاری ہیں, فقیر ہیں, آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی. صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے, آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے. صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے. آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے. آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے. بدبخت ہے, بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کی جمعرات کے دن یہ 3 کام نہیں کرے گا. میرا بس چلے میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو, بدبختی بد نصیبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ والو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے. آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی. شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر پورا سال تنگ دستی, مصیبتیں, پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں, اور جس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں, اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا. اس سے برکت والا, رحمتوں والا, نعمتوں والا, رزق حلال سے نوازا جائے گا. اس کے گھر سے بے برکتی, بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا. جو شعبان کی جمعرات کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ, ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور عمل مکمل کرے گا. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 7 بار پڑھنا ہے, 7 ٹائمز پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے, 7 ٹائمز پڑھنا ہے. 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. پھر دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی. یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آج ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا. ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ نے ویڈیو سکپ کی, وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا, وظیفہ ضائع ہو جائے گا, عمل کا فائدہ نہ ہوگا. اور آج یہ موقع سال میں 1 بار مل رہا ہے, اور یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا. توجہ, دھیان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے. اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا. پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے. یہ اس عمل کی شرط ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے. سچی توبہ قبول ہوتے ہی اگر آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ سچی توبہ قبول ہو گئی ہے تو پھر رب کریم سے ضد کر کے مانگیں, رو رو کر مانگیں, گڑ گڑا کر مانگیں. ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں, کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے. اگر رب کریم سے ضد کر کے مانگیں کہ مولا تو رازق ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو ہر شے پہ قادر ہے, اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما, اور مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے. یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا, یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا, پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں. آج خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہ وظیفہ پڑھ لیں گے, اور جو وظیفہ پڑھیں گے پورا سال ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا. دوستو, اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے تو 10, 20, 50, 100 کا صدقہ خیرات کیجئے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مشکلات کو ختم کرتا ہے. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے, ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.